بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، انسان اپنی ذات کے ساتھ اتنا مخلص ہے، اپنی ذات کے معاملے میں اتنا حساس ہے کہ یہ اپنے آپ پہ اپنی کسی غلطی کی چھاپ لگنا بھی پسند نہیں کرتا۔ بنیادی طور پہ انسان خود پسند واقع ہوا ہے، اس کو اپنے آپ سے بڑی محبت ہے، اپنی خوبیوں سے بڑی محبت ہے، اپنے اندر یہ جو بھی صفت دیکھتا ہے، کوئی کام کی بات دیکھتا ہے، یہ اپنی بڑائی بیان کرنے سے باز نہیں آتا۔ جگہ جگہ پر چار بندوں میں بیٹھ کر اپنی نیکی کا، اپنی اچھائی کا، اپنی خوبی کا، اپنے اعمال کا پرچار کرتا ہے۔ انسان کی یہ خود پسندی اللہ رب العالمین کے ہاں کیا ہے، ہم آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ یہ بات پڑھیں گے کہ اسلام خود پسندی کو، اپنی ذات کو، اپنی صفت کو دیکھنا، اپنی خوبیاں شمار کرتے رہنا، اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ انسان کی یہ صفت کہ جب یہ اپنی خود پسندی میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ تکبر میں آتا ہے تو پھر اس کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو اللہ مالک کو پسند نہیں ہیں، جو اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، جو انسان کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے تاریخ کے کچھ جھروکے ہمارے سامنے واضح کر دیے، قرآن کے اندر کچھ ایسے لوگوں کے احوال بیان کر دیے جو اپنی زندگی پر، اپنے آپ پر نازاں تھے، اپنی خوبی پر وہ فخر کرتے تھے اور اپنے افعال کو وہ لوگوں کے درمیان بڑھا چڑھا کر بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا انجام، ان کی زندگی کے احوال پورے کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیے تاکہ اس بات کا مکمل بیان ہو جائے کہ کون اللہ رب العالمین کے ہاں انجام کے اعتبار سے جنت کا مستحق بنتا ہے۔ خود پسندی، اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا جاننا، اپنی بڑائی بیان کرنا، اپنے اوپر فخر کرنا، مباحات میں آ جانا، ایسی چیز کو اسلام سختی سے رد کرتا ہے۔ انتہائی ناپسندیدہ ہے یہ اسلام کی نظر میں کہ کوئی بندہ اپنی بڑائی خود اپنی زبان سے بیان کرے، اپنی پاکیزگی خود اپنی زبان سے بیان کر رہا ہو، اپنی خوبیاں خود گنوا رہا ہو اور اپنی خامیوں کے اوپر ذرا بھی نظر نہ دوڑائے، اپنی خامیوں سے بہرا ہو چکا ہو، اپنی خامیوں سے اندھا ہو چکا ہو، جاننے بوجھنے کے بعد بھی وہ اپنی خامیوں کو نہ گنے، اپنی خامیوں پر نظر نہ دوڑائے، اپنی اصلاح نہ کرے، اپنی چند ایک خوبیوں کو لے کر بیٹھا رہے، خود پسندی میں مبتلا رہے، ایسا بندہ غرور کے ایسے پوائنٹ پہ آ جاتا ہے جہاں آ کر فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور پیچھے وجہ کیا تھی کہ میرے پاس الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے پاس ملک کی دمام حکومت ہے، میرے پاس نہریں ہیں، میرے پاس میری رعایا ہے، میرے نام کی مالا جپنے والے لوگ ہیں، مجھ سے ڈر کر لوگ اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں، لہٰذا میں طاقتور، میں مال و دولت والا، میں اونچا، میرا ناک اونچا، میرا قد اونچا، میری کرسی اونچی، میرے پاس خوبیاں ہیں، میرے پاس اللہ رب العالمین کی عطا کردہ صفات ہیں، لہٰذا اس رب کا انکار کر کے جس نے سب کچھ عطا کیا تھا، اس رب کا انکار کر کے فرعون نے اپنے آپ کو رب بنایا، اور رب بھی چھوٹا نہیں بنایا بلکہ کہا ربکم الاعلی، میں ایک دو کا نہیں، میں سبھی کا رب ہوں، اور رب بھی وہ جو رب اعلیٰ ہوتا ہے۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، پاکیزگی اس رب کی ہے جو رب اعلیٰ ہے، الذی خلق فسوی، جو رب پیدا بھی کرتا ہے اور پھر پیدا کرنے کے بعد سیدھی سیدھی بندے کے جسم کی اعضاء کی
تسویہ بھی کر دیتا ہے، اس کی بناوٹ کو سیدھا کر دیتا ہے۔ ہاتھ پاؤں بڑے چھوٹے نہیں بناتا، جسم کے اعضاء جسم کے مطابق بناتا ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، وہ رب جو آپ کے مقدر میں کوئی چیز لکھ دے تو آپ کو اس تک پہنچا دیتا ہے، اس چیز کو آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ رب اعلیٰ تو یہ ہوتا ہے، لیکن فرعون اپنی خود پسندی میں اتنا مبتلا ہوا، اپنی ذات کے گھمنڈ میں اتنا وہ نیچے اتر گیا، اتنی گہرائی میں چلا گیا کہ اس نے یہ نہ سوچا کہ میرے ہاتھ پیر، میری آنکھیں، میرا ناک، میرے دانت، میری زبان، میرے جسم کے اندر کا سسٹم، میرے پاؤں، میرے ایک ایک رگ، میرے جسم کا ایک ایک حصہ وہ اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ میں اس رب کے نام کی مالا جپوں، میں لا الہ الا اللہ کہوں۔ جب اسے یہ بات سمجھ نہ آئی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر اس کی اصلاح کیجئے۔ جب اسے آ کر اللہ کے متعلق بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہی بات سمجھائی، کہا تمہارا رب کون ہے؟ ما ربکم العالمین، تمہارا رب کون ہے؟ وما رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون کہنے لگا کہ کون ہے رب العالمین، جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ربنا، ہمارا رب، وَرَبُّ آبائکم الاولین، نہ صرف یہ کہ تیرا میرا رب بلکہ تیرے میرے جو باپ دادا گزر چکے، ہماری پچھلی نسلیں اور ہماری آنے والی نسلوں کا رب، وہ ہمارا رب ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہمارا رب وہ ہے جس نے صرف تجھے اور مجھے ہی نہیں بلکہ ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ثم ہدا، پھر وہ ان مخلوقات کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو چھوٹا سا تھا، تجھے کس نے ہدایت دی؟ کس نے تجھے سکھلایا کہ یہ تیری ماں کی گود ہے، یہ تیرے باپ کا کندھا ہے؟ یہ اللہ نے تجھے ہدایت دی۔ تو جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تو کچھ نہیں جانتا تھا، اس رب نے کانوں کی قوت عطا کی، آنکھوں کی بصارت عطا کی، دل کا شعور عطا کیا تاکہ تو سمجھے، اور اس رب نے تجھے پیدا کیا ہے۔ وہ رب کتاب کے اندر ہر چیز کو لکھ رہا ہے، زمین اور آسمان کا تخلیق کرنے والا بھی وہ ہے، عدم سے وجود لانے والا بھی وہ ہے، تجھے بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہ ہے۔ ہمارا رب یہ رب ہے، تو رب اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس نے اپنے آپ کو نہ مانا۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کا گھمنڈ ختم کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ پانی جیسی نرم چیز کے چند قطرے اس کے ناک میں داخل کر کے اللہ رب العالمین نے اس کو غرق کر دیا، اس کو موت سے دوچار کر دیا، اور اپنے آخری وقت میں اس کو یہ پہچان حاصل ہوئی کہ میں پاکیزہ نہیں، خود پسندی سے یہ باہر نکل آیا۔ تب اس کو معلوم ہوا کہ میں تو گناہوں سے لتھڑا ہوا، میں تو اللہ کی بغاوت کر کر کے آج اس حال میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ کہنے لگا، آل یہ وہ وقت ہے جب میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں بنی اسرائیل کے الہ کو مان لیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اب اس خود پسندی کے خول کو توڑنے کا کوئی فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے قوم لوط کا دیکھیے، قوم لوط کو جب منع کیا گیا کہ تم اپنے گندے کام سے باز آ جاؤ، انکم لتاتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اے میری قوم، اللہ نے تمہیں حسن جیسی دولت عطا کی ہے، خوبصورت بنایا ہے، بڑے خوبصورت جوان تھے، بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے، مال و دولت کی کثرت ہے۔ قوم کو لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں، میری قوم، اپنی خود پسندی سے باہر نکل آؤ، اپنے حسن کے نشے سے باہر نکل آؤ، اللہ کو پکارو، اللہ کی بات کا جواب دو۔ تم ایسی حرکت کر رہے ہو جیسی بری حرکت، جیسی فحاشی کا ارتکاب آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم وہ کام کر رہے ہو، تم یہ کام نہ کرو۔ تو جواباً کیا کہنے لگے؟ قوم منکرون، ہم تو بھائی انکار کرنے والے ہیں، ہم تو نہیں مانتے، جو تمہارا دل کرتا ہے کر گزرو۔ اللہ رب العالمین نے ان کے خود پسندی کے خول کو بھی توڑا۔ پھر قوم عاد کو دیکھیے، قوم عاد ایسی قوم گزری ہے، اتنی مضبوط قوم، اتنی اعلیٰ قوم، سب سے زیادہ طاقتور قوم، جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں لم یخلق مثلھا فی البلاد، ہم نے اس جیسی مضبوط قوم کبھی پیدا ہی نہیں کی۔ بڑے بڑے
لمبے قد، کڑیل جوان، عظیم الجثہ، بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ، بڑے مضبوط. لیکن جب وہ خود پسندی میں مبتلا ہوئے، جب انہوں نے اللہ کو پہچاننے سے انکار کیا، اور ان کی خود پسندی کس چیز کے اوپر تھی کہ ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے، ہماری کھیتی باڑیاں بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس غلہ بہت زیادہ ہے، ہم طاقتور ہیں، جوان ہیں، ہماری یہ 5 انگلیاں کسی چیز کو پکڑ لیں تو ہماری دونوں ہاتھوں سے ہم سونا اکٹھا کرتے ہیں، ہم دونوں ہاتھوں سے کھاتے ہیں، ہماری جولیاں بھی بھری ہیں، ہمارا ملک بھی معیشت میں مستحکم ہے، ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اگر اللہ ہم سے ناراض ہی ہوتا تو ہمیں اتنا کچھ عطا کرتا. اللہ نے ان کے خود پسندی کے خول کو توڑا. تند و تیز ہوا بھیج کر، جس ہوا نے ان کی کھیتیوں کو لہلہا دینا تھا، وہی کھیتیاں، وہی ہوا، انہی کھیتیوں کے اوپر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے بھیجی. ایسی تیز ہوا تھی جو آگ کے بگولے لیے ہوئے تھی، پوری کھیتیاں جل کر خاکستر ہو گئیں، اور یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، گویا تم نے کھجور کے درخت گرے ہوئے دیکھے ہوں. قوم سمود کو دیکھیے، یہ بھی خود پسندی میں مبتلا تھے. ان کا جرم کیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو پسند کرتے تھے کہ ہم کاریگر لوگ ہیں، ہم پہاڑوں کو کاٹ کر ایسے گھر اور ایسے مہارت والے کام کرتے ہیں، ایسا آرکیٹیکچر کا کام کرتے ہیں، ایسی انجینئرنگ ہم کرتے ہیں کہ رات کے وقت اندھیرا چھا جائے تب بھی ہمارے بنائے ہوئے پہاڑوں کے اندر گھر، ان کے اندر روشنی ہو جاتی ہے. سردیاں آ جائیں وہاں پر حرارت کا اہتمام ہے، گرمیاں آ جائیں گویا آپ چلر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ان کا اہتمام ہی ایسا کیا ہے. ہم بڑے اعلیٰ، ہم بڑے اونچے، ہمارے پاس فن ہے، مہارت ہے، کاریگری ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو بھی تباہ کر دیا. جرم ان کا یہ ہے خود پسندی میں مبتلا ہیں، اپنی ذات کو پسند کرتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ابھی ہم نے نماز میں بھی سنا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی خود پسندی، اپنے تزکیے، اپنی پاکیزگیاں بیان نہ کرو. اپنے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں گناہوں سے بڑا مبرہ، میں گناہوں سے پاک، میرا کوئی قصور نہیں، میرے اندر کوئی عیب نہیں، میرے اندر کوئی خامی نہیں. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے بارے میں کبھی بھی یہ نہ کہو کہ میں بڑا پاک ہوں جی، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا. فلاں پر تم کیچڑ اچھالو اور اپنے آپ کو پاک کہو، جیسا کہ لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، اور ہم ہدایت والے ہیں، ہم اعلیٰ لوگ ہیں. اور دلیل کیا بناتے تھے؟ نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے گھروں کے اندر 10 جوان بیٹے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کوئی بیٹا ہے، 4 بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اور اس کے پاس مال تو دور کی بات، اس کے پاس تو بھوٹی کوڑی نہیں ہے، اس کو تو کوئی گھر کے اندر جگہ نہیں دیتا ہے، یہ تو غریب اور کنگال شخص ہے. اگر اللہ ہم سے ناراض ہی ہوتا تو ہمیں اللہ رب العالمین اتنی چیزوں سے نوازتا. یہ ایسے انسان کے اوپر شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں کہ انسان کو خود پسندی میں مبتلا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، لوگو اللہ کا فضل اگر تم پہ نہ ہوتا، اللہ اپنی رحمت تم پر نہ کرتا، تو تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے نظریں ملانے جوگا بھی نہ رہتا. وہ رب ہے، اس نے پردے رکھے ہوئے ہیں، اس نے تیرے میرے پردے رکھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں معلوم. آپس میں ہم اگر اللہ کی قسم گناہوں کی بو ہوتی تو ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہ کرتے، ہم ایک دوسرے کے قریب آنا گوارا نہ کرتے. لیکن وہ رب ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے تیرا میرا پردہ رکھا ہوا ہے. تو جب اس نے پردہ رکھا ہوا ہے تو اپنی جھوٹی خود پسندی، اپنی جھوٹی انا، اپنا جھوٹا غرور، جھوٹی نیکیاں بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے متعلق اپنی پاکیزگی بیان نہ کیجئے، بلکہ سلف صالحین کا طریقہ کار یہ تھا، اگر وہ کوئی نیکی کر بھی لیتے
کوئی نیک کام کر بھی لیتے اس کے بعد وہ اس کو چھپایا کرتے تھے اور سوچ سوچ کر رویا کرتے تھے کہ اللہ میرے گناہ اتنے زیادہ، میرے نیک اعمال تھوڑے سے، میں تو ایک کنارے پہ کھڑا ہوں، اے اللہ میں مر بھی گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم حساب کتاب ہو بھی جائے تب بھی مجھے اس بات کا دھڑکا لگا رہے گا کہ نہ جانے میں نے جنت میں جانا ہے یا میں نے جہنم کے اندر گرایا جانا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ تو ہم میرا بھائی کس کھاتے کے اندر ہیں؟ ہم اپنی پاکیزگی، اپنی بڑائی، اپنے آپ کو چار بندوں کے درمیان بٹھا کر اونچا کیوں شو کرواتے ہیں؟ انتہائی کبھی عادت ہے، انتہائی برا عمل ہے، اور کوئی بھی نیکی کریں تو اس کو چھپا کر رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ رب العالمین کو تو علم ہے کہ ہم تنہائی میں کون کون سے گناہ کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے۔ لیکن چار بندوں کے درمیان بیٹھ کر اگر میں نے کوئی صدقہ کیا ہے، میں اس کا اعلان کروں، میں نے نماز ادا کر لی ہے، میں اس کا پرچار کروں، تو میرا بھائی یہ انتہائی بری بات ہے کہ ہم اپنی خامی تو چھپا رہے ہیں لیکن اپنی خوبی ہم اس کا پرچار کر رہے ہیں۔ اور جو بندہ اس طرح کا اپنی خوبیوں کا پرچار کرتا ہے، اپنی نیکیوں کا پرچار کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، ان کے حالات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ایک اور قوم سبا، 22ویں پارے میں سورت آتی ہے، سورہ سبا، اللہ رب العالمین اس قوم کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نعمتیں عطا کی تھیں، جنتان عن یمین و شمال، تم ان کے ملک کے اندر اگر داخل ہو دائیں جانب دیکھو تو دائیں جانب باغات، کھیت، ایسے کھیت، اتنے زیادہ باغات کہ روایات میں آتا ہے اگر کوئی بندہ سر پہ بڑا ٹوکرا لے کر کسی باغ کے نیچے سے گزرتا، باغ ختم ہونے تک اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر چکا ہوتا تھا۔ اللہ نے اتنا کچھ ان کو عطا کیا، اور باغوں کے درمیان میں قدرتی طور پہ پہاڑوں سے آنے والا ایک چشمہ، اور پھر آگے آ کر نیچے دریا، اور پھر آگے اس کے اللہ کی طرف سے ایک دیوار بنی ہوئی جسے آپ ڈیم کہہ سکتے ہیں، قدرتی طور پہ وہاں ڈیم بنا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا، ان لوگوں نے ہماری باتوں سے منہ موڑ لیا اور کہا کہ یہ جو ہمارے رب نے ہم پر انعام کیے ہیں ہم ان کو قبول نہیں کرتے، ہم تو چاہتے ہیں یہ ہماری محنت کی کمائی کا ثمرہ ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو ایسا ہلاک کیا، ایسا تباہ کیا کہ ان کے دو باغات کو تم دیکھو تو ایسے گویا اجڑی ہوئی کوئی بستی ہو، جیسے کبھی یہاں پر کوئی چیز اگی ہی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کو یہ خود پسندی پسند نہیں۔ اللہ رب العالمین کو انتہائی غصہ آتا ہے جب انسان اپنی بڑائی بیان کر رہا، بڑا تو اللہ ہے، میں کہاں سے بڑا ہو گیا۔ اس لیے کبھی بھی میرا بھائی اپنے اندر کی میں کو باہر نہ نکلنے دیجیے، اس بکری کو اندر ہی ذبح کیجیے، اس کو اندر ہی اندر ختم کیجیے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہیں۔ اللہ کی جنت کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو تو میرا بھائی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈریے۔ اللہ رب العالمین سے جو بندہ ڈر جاتا ہے، جو ڈر جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جو اللہ کے مقام کو سمجھ کے ڈر گیا، جنتان، ہم نے اس کے لیے دو جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ اللہ ہمارے نصیب میں کرے اور ہمیں صحیح معنوں میں اندر سے پاک کرے، اور ایسا پاک کرے جس میں ہم اللہ کو پہچان جائیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما توفیق اللہ۔